بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی جان اس کے قرض کے ساتھ لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے ادائیگی کر دی جائے۔ کچا امرود کھاؤ، سستی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، روٹی چبا کر کھانے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ بخار میں آفاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پلا دیں، اس سے بخار فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اس گھر میں کبھی بیماریاں نہیں آتی جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا، اس پر جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر وزن زیادہ بڑھ جائے تو گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی جائیں۔ کائنات میں یہ سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں بھی درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگا دے گا۔ اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہے تو اسے چاہیے کہ صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پر چلے۔ 2 ہی دنوں میں اسے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو صبح اٹھتے ہی پالک کے پتوں کو دیکھ لو۔ ناظرین، انجیر کھانے سے بلڈ پریشر فوراً نارمل ہو جائے گا۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس ٹوٹے ہوئے دانت کی جگہ پر لگا لیں۔ روٹی کو اچھی طرح چبا کر کھانے سے ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ مضبوط رہتی ہے۔ جو دہی کا زیادہ استعمال کرتا ہے، اس کو کبھی بھی پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوگا۔ اگر وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں جتنی ہو سکیں کم کھایا کرو: لیمبو، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف کا ورد کیا کرو، آپ کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں میرے رب پاک کی رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں وہاں پر یرکان کی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اگر کام کی تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے پتے چبائیں۔ جن کو کمر درد کا مسئلہ رہتا ہو وہ چارپائی، بیڈ وغیرہ کے بجائے فرش پر سونے کی عادت بنائیں۔ بھنڈی کا سالن کھاؤ، پیشاب کھل کر آئے گا۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین، انڈے کی زردی پھینٹ لیں، اس سے بالوں کو اچھی طرح تر کر کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کریں۔ 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں، اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کر لیا کریں۔ ناظرین کرام،
روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہو جاتی ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہیں، اس سے بچے کو نقصان ہو جاتا ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کر لیں۔ کاجو کھاؤ، اس سے عقل بڑھتی ہے اور نظر تیز ترین ہو جاتی ہے۔ اگر خشک کھانسی سے شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی جائیں، آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ سیب کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کم ہوگا۔ ناظرین کرام، سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ جو گھر میں بکریاں پالتی ہے، اس کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ ناظرین کرام، دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، اس سے دل کی نالی کھل جائے گی۔ گلاب کا عطر یا جو میں بھی آپ کو بہت پسند ہو، خوشبو رات کو سونے سے پہلے تکیے یا کپڑوں پر لگا لیں، اس سے نیند اچھی آتی ہے۔ قے نہیں رک رہی تو ایک چٹکی زیرہ پھونک لو، قے رک جائے گی۔ ناریل کا پانی پینے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ سبزیاں کھا لیتے ہیں وہ بوڑھے ہو کر بھی جوان نظر آنے لگیں گے۔ جن لوگوں کے بال واپس سے پہلے سفید ہونے لگیں، وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ناظرین، پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کے گودے کی مالش کیا کریں۔ دانتوں کی پہلاہٹ ختم کرنی ہے تو لیموں کا رس لگاؤ۔ اگر چہرہ سانولا پڑ جائے تو چقندر کا حلوہ بنا کر کھانے سے چہرہ سرخی مائل ہو جاتا ہے۔ روزانہ چنے کی دال میں لیموں نچوڑ کر کھانے سے ہفتے میں ہی چربی پگھل جاتی ہے۔ خواتین ہمیشہ خوبصورت بننا چاہتی ہوں تو دودھ میں ایک سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں جو لوگ مختصر یا ایک دو لفظوں میں ہی جواب دے دیتے ہیں، وہ لوگ ذہین ترین ہوتے ہیں۔ اگر اپنا مثانہ بہترین رکھنا ہے تو پیاز کا استعمال دوپہر کو کیا کرو۔ ڈائٹنگ کرنے والے لوگوں کا دماغ غذا کی کمی کے باعث اپنے آپ کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اخروٹ بے وقت کھانے سے یہ بھوک کی خواہش کو کم کرتا ہے۔ سلاد کھانے سے کبھی بد ہضمی نہیں ہوتی۔ استری کی گندمی سطح پر ٹوتھ پیسٹ لگائیں، ہاتھ سے مسلیں اور اس کو چمکدار بنا لیں۔ ناظرین، اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو کالے چنے کھاؤ، جسم پر گوشت چڑھاؤ۔ اگر کچن میں کھانا پکاتے وقت مکھیاں آپ کو بہت تنگ کرتی ہوں تو کچن میں چند پتے پودینے کے رکھ دیں، یہ قریب بھی نہیں آئیں گی۔ ناظرین، سرسوں کا تیل کبھی نہیں جمتا، اگر جم جائے تو سرسوں کا تیل وہ نہیں۔ عورتیں رات کو سوتے وقت پاؤں کی مالش کر کے سوئیں، ان کی نظر تیز ہو جائے گی اور ان کا قبض کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ قبض کا مسئلہ ہے تو ہری پیاز استعمال کرو، قبض فوراً دور ہو جائے گی۔ لیموں قدرتی بلیچ ہے جو جراثیم کو دور کرتا ہے۔
لوہے کی اشیاء کو چمکانے کے لیے نمک کو آدھے لیمو میں چھڑک کر اس سے پیتل اور تانبے کو چمکا لو۔ ایک سرخ پکا ہوا ٹماٹر روزانہ ناشتے میں کھاؤ۔ 3 ماہ تک استعمال کرنے سے موٹاپا اور وزن کم ہو جائے گا۔ انتہائی مفید نسخہ ہے۔ بھوک کی کمی ہو تو کھٹے سیب خریدو اور ان کا رس نکال کر اس میں ایک روٹی کا آٹا گوندھ لیں۔ 7 دن تک یہ کھائیں۔ روزانہ تازہ رس نکال کر روٹی بناؤ، معدے میں طاقت آ جائے گی۔ نظر بجلی جیسی تیز کرنی ہے تو آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر لیا کریں۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگانے سے بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو جائے گی۔ ٹانگوں میں درد ہو تو اس کا بہترین علاج گرم پانی کا غسل ہے۔ غیر شادی شدہ لڑکیاں جو حیض میں پیٹ میں تکلیف اور درد محسوس کرتی ہیں وہ سونٹھ کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ سونٹھ گرم ہوتی ہے جو سکڑی ہوئی رگوں کو کھول دیتی ہے۔ اس سے آپ کے پیٹ کی درد بھی ختم ہوگی۔ کچے امرود کھانے سے آپ کے دانت مضبوط ہوں گے۔ آم کا اچار کھانے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ ناظرین، زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر آپ کو چکر آنے لگے تو کالا نمک والا پانی پینے سے چکر آنا رک جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی آدمی کھجور خیرات کر کے دوزخ سے بچ سکتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی جان کو دوزخ سے بچایا جائے۔ دیسی انڈے دل، دماغ اور قوت باک کو طاقت دیتے ہیں۔ نہار منہ پانی میں 1 لیمو نچوڑ کر پی لو، اس سے چربی غائب ہو جائے گی اور رنگت بھی نکھر جائے گی۔ جس نے شہد کی چسکی 3 روزانہ صبح سویرے نہار منہ لینے کا طریقہ اختیار کر لیا، اس سے کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکتی۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے بہت مفید ہے۔ نیم گرم دودھ میں شہد شامل کر کر پینے سے دماغ انتہائی طاقتور ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ معدے اور جسم کی گرمی سے جان چھڑوانی ہے تو سونف والا پانی پیا کرو، اس سے معدہ ٹھیک رہے گا اور ٹھنڈا رہے گا۔ بچہ اگر مٹی کھاتا ہو تو اس کے ہاتھ پر لیمبو کے چھلکے والا پانی لگا دیں، بچہ مٹی کھانا چھوڑ دے گا۔ چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ برف کا استعمال آپ لوگوں کے معدوں کو کمزور کرتا ہے۔ روزانہ آڑو استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جائے گی۔ پودینے کا استعمال آپ کو معدے کی تمام بیماریوں سے دور رکھے گا۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرے اور پاؤں کی چھوٹی انگلی پر بھی سرسوں کا تیل لگا لیا کرے۔ کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہونے دیتی، جو کہ روٹی کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ پٹھوں میں کھچاؤ یا درد رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ بادام کھانے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور بھولنے کی بھی بیماری نہیں لگتی۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ نہار پیٹ گڑ والے پانی میں 1 چمچ کالا نمک ڈال کر پینے سے پورا دن معدہ تندرست رہتا ہے اور آدھے سر کا درد نہیں ہوتا۔ ناک پر تیل لگا کر کچھ دیر مساج کرنے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ پھول مکھانے کھانے سے رنگت نکھر جاتا ہے۔ جو میٹھا زیادہ کھاتا ہے اس کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ خواب میں کالی بلی نظر آئے
تو یہ آفت کی نشانی ہے۔ وہ خواب میں پانی آئے تو صحت اچھی ہوتی ہے، خواب میں لباس کالے رنگ کا نظر آئے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ اگر کام کی زیادتی کی وجہ سے تھکن بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو سرسوں کے تیل سے 5 منٹ دونوں پاؤں کا خوب مساج کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند منٹوں میں پہنے اور جسمانی سکون میسر آ جائے گا۔